ہے گیا عمران خان. تو دیکھیں بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عمران از نو انٹلیکچوئل. مجھے پتا ہے سر. وہ کوئی فلاسفر تو نہیں ہے جی. وہ ایک اپ رائٹ اسٹریٹ آدمی ہے, وہ ایک ڈلیور کرنے والا بندہ ہے. اس کے صرف 2 پلسز ہیں. عمران میں 1 کروڑ 1 عیب ہوگا. اس سے جو خوفزدہ ہیں یا اس کو جو پسند نہیں کرتے وہ میرے پاس آئیں, میں انہیں جو جتنی انفارمیشن ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. لیکن عمران میں 2 باتیں ہیں جن کو بہت ہی بے غیرت ہوگا تو چیلنج کرے گا. نمبر 1, اس نے زندگی میں جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے, میں دیکھیں بات سنیں, میں کسی کی ذاتیات کی مجھے رتی برابر پرواہ نہیں. میں اگر بھنگ پیتا ہوں تو محیط صاحب یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے. میں کالم میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا, بالکل ٹھیک. میں بات میں منافقت تو نہیں کر رہا. بس آپ کا میرا یہ تعلق ہے. باقی میں جانوں, میرا خالق جانے. یہ خالق اور مخلوق کے درمیان کسی کو مامے گیری کا حق نہیں ہے جب تک میں کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. عمران کی پہلی بات, زندگی میں ناممکن ترین کاموں کو اس نے ممکن کر کے دکھایا. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ اسپیکر وہ کوئی نہیں ہے, نہ اس نے کبھی بننا ہے. آریٹرز آر بورن آریٹرز, آریٹری سیکھتے نہیں ہو آپ. لیکن وہ ان سب سے زیادہ اپیل اس لیے کرتا ہے کہ وہ جو بول رہا ہے وہ دل سے بول رہا ہے. وہ حلق سے نہیں بول رہا, وہ زبان سے نہیں بول رہا, وہ ان چیزوں بلیو کرتا ہے. وہ ہاری ہوئی ٹیم کو کہہ رہا تھا کہ میں ورلڈ کپ لے کے آؤں گا. اس کو ایکسپرٹس نے, ڈاکٹرز نے, وہ کہاں کا ڈاکٹر ہے بیچارہ, انہوں نے کہا یہ جو تم کینسر ہاسپٹل بنانے چلے ہو پوری دنیا میں کوئی, یہ ہو ہی نہیں سکتا, تم پاگل ہو. وہ تو پاگل ہے, اوپر سے پٹھان بھی ہے, اس نے بنا کے دکھایا. نمل یونیورسٹی ورلڈ کپ جو اس نے علم غلم کیا. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ڈلیور کرنا جانتا ہے. دوسری بات یہ کہ بڑی سے بڑی ٹیمپٹیشن, وہ پیسے کا حریص آدمی نہیں ہے. میرا اس کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے, یہ بات میں قسمن کہہ سکتا ہوں, حلفن کہہ سکتا ہوں, اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں, میں تو گھر سے نہیں نکلتا 10 دن, تو وہ ایشو نہیں. دوسری بات, پہلی بات اس کے اندر کھوٹ نہیں ہے. کھرا آدمی ہے, وہ ریزلٹ اورینٹڈ آدمی ہے, فوکسڈ آدمی ہے, جان لڑا دینے والا ہے. اگر اس نے کہا ورلڈ کپ تو ورلڈ کپ کے لیے اس نے اپنا آپ غارت کر دیا. اس نے کہا اتنا وہ ایروگینٹ اور سارا کچھ, اور ہونا چاہیے, میں اس کو کوئی تانا نہیں دے رہا. وہ فقیر بن گیا سر سید احمد خان کی طرح. جیسے انہوں نے علی گڑھ بنانے کے لیے گھنگرو باندھ لیے, عمران خان کے گھنگرو لوگوں کو نظر نہیں آئے. عمران خان جیسا آدمی جس کے لیے زندگی کی افار آسائش حاضر تھی, اپنا کروڑوں روپیہ دان کر کے وہ جھولی پھیلا کے پوری دنیا میں گداگر, وہ بین الاقوامی گداگر بنا. دیکھیں یار, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی فلاسفی میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابھی تک آزمایا نہیں گیا. محیط صاحب, دوسرا پلس اس کا, جس کے سامنے یہ سارے ہیچ ہیں, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ 25 30 40 سال سے یہ چپکے ہوئے جونکوں کی طرح, وہ ابھی تک آزمایا نہیں گیا. میں اس کا وکیل نہیں ہوں, موقع دو مجھے, اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ چاہیے, مجھے نہیں چاہیے عمران خان آئے یا کوئی بھی آئے. ہم تو سچی بات ہے خود پریولیجڈ لوگوں میں سے ہیں. کسی کے آنے جانے سے معاف کیجئے میں چوک ہو گیا گلا, میری صحت پہ نہیں فرق پڑتا. میں جب دیکھتا ہوں اس ملک کا جو بچہ ہے آج, اس کا کیا بنے گا, ان کی اولادوں کے ساتھ کیا ہوگا, ان کی بوٹیاں بیچ دیں گے یہ, اوپر سے لے کے نیچے تک. یہ جتنے شعبدہ باز ہیں, یہ جتنی نوٹنکیاں اور ڈرامے چل رہے ہیں, یہ ان کو یہ بڑے گوشت کے بھاؤ بیچ دیں گے, بیچ چکے ہیں. آپ فگرز نکلوائیں, جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی انہوں نے گر بھی ڈال دیا ہے ظالموں نے. یہ جھوٹے ہیں, ان کے اندر کچھ نہیں ہے, یہ ڈرامے ہیں, یہ نوٹنکیاں ہیں. نثار صاحب, 3 آئینی ترامیم, جمہوریت نئی پنپ رہی ہے, اس کے اندر سر شاید رخ ہمارا سیدھا ہونے کا اسی کے تھرو ہے سر, اسی تھاٹ پروسیس کے تھرو ہے کہ صحیح ہے یہ گندے ہیں اگر تو اسی لیے ہیں, اس لیے کہ ایک ریسیٹ کا بٹن آ کے دب جاتا ہے ہر 6-7 سال بعد.
اسی پروسیس کے تھرو آئیں گے وہ بچے سامنے جن کی بوٹیاں بیچنے کی آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کی طرف سے. یہ جمہوری پروسیس کے اندر عمران خان صاحب بھی شامل ہو جائیں, چاہے وہ پوری طور پہ کامیاب نہ ہو, لیکن ہم سمت تو ہماری ایز فار ایز سیاست از کنسرنڈ سر تھوڑی درست نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں ایک بات آپ کو عرض کروں, محیط کے سسٹم اچھے برے نہیں ہوتے, حتیٰ کہ لوگ بھی اچھے برے نہیں ہوتے. اب عمران خان کی یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا. اس سے چاہیے یہ کہنا کہ اگر میرے اللہ نے اور میرے لوگوں نے مجھ پہ مہربانی کی, موقع دیا, تو جس وقت میرا حلف ختم ہوگا اس وقت اس ملک میں 90 دن نہیں, کرپشن ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ ہے ٹاپ پہ بیٹھا آدمی اگر خود کرپٹ نہیں ہے, وہ خود وارداتیہ نہیں ہے, وہ بھائی کسی اور کو نہیں کرنے دے گا. اور یہ تو ہے ہی بڑا ڈھیٹ آدمی, یہ تو اس معاملے میں بہت بے دید آدمی ہے, اسی لیے اچھا لگتا ہے. اس نے تو ماجد خان جو اس کا مینٹور بھی, کزن بھی, بھائی بھی, سب کچھ تھا اس کا, وہ آؤٹ آف فارم تھا, اس نے ٹیم سے نکال کے باہر پھینک دیا. یہ نہیں چور چکار لے کے آئے گا, قدم بڑھاؤ اور فلانا کرو, اس طرح کے جوکر, وہ خوش آمدید نہیں لے کے آئے گا, وہ ڈلیور کرنا چاہے گا. وہ اس نے اپنا ویلفیئر کے کام میں فلنتھراپسٹ اس نے اپنا نام چھوڑ لکھوا لیا ہے. وہ کچھ معاملات میں کمینگی کی حد تک میں کہوں گا, پلیز فورگیو می فار دس ایکسپریشن, وہ کہ بھئی کام کرنا ہے تو اپنی عزت کے لیے آخری حد تک جاؤ, ٹھیک ہے, وہ جائے گا. اگر وہ خود بے ایمانی نہیں کرے گا, جو کہ اس نے نہیں کی زندگی میں, مالی بددیانتی کا اس کے پاس تصور ہی نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ ایون اکر ٹو ہم, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے ارد گرد کس طرح برداشت کرے گا جی. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا 90 دن میں, عمران بھی غلط کہہ رہا ہے, 90 دن نہیں, the day he walks into the prime minister's house کرپشن ختم ہو جائے گی. ہاں ایک بات اور وہ ذہن میں رکھیں, اسے چاہیے کہ اپنے ان بچوں کو, یوتھ کو سمجھائے, جب ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں پلفریج اور لیکیج تو گھروں میں ختم نہیں ہوتی, اصل میں اس کو ایک سرٹن حد میں لانا ہوتا ہے, منیمائز کرنا ہوتا ہے. لوٹ مار جیسی اس ملک میں مچی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک, وہ بربادی کا باعث ہے. وہ جاپنیز کتنے پرائم منسٹر کرپشن میں گئے, جاپان دیکھیں آپ, ماشاءاللہ کیا زبردست ملک ہے. اصل بات جب وہ کہتا ہے نا ختم, اس کو چاہیے چیزوں کو ذرا ایکسپلین کیا کرے. ختم کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو لوٹ مچی ہے, وزیر اعظم بھی بدنام, صدر بھی بدنام, وزیر اعلیٰ بھی بدنام, کوئی پیرا یہ جو نہروں کے اوپر لگائے ہوئے اتنے کروڑ کے, یہ لوہے کے, اس کی کیا ضرورت تھی, فلانا کا کیوں ہے, لیپ ٹاپ, یہ کیا بانٹ رہے ہوئی, کس کھاتے میں, اٹس ناٹ یور جاب. پیری ٹیکسی ہے, سیاسی سارے کام اور بے شمار آئیں گے وہ باری باری. اصل بات یہ ہے کہ جو خود نہیں کرے گا کسی کو کرنے نہیں دے گا. اچھا اگر وہ ارد گرد کے 20 بندے 50 بندے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے. یہ بڑا دلچسپ, بڑا وشیس سرکل ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ نیچے کاؤنسلر سے بدماشی شروع ہوتی ہے, اوپر تک جاتی ہے, ایک چین بنتی ہے, ایک مافیا بنتا ہے. وہ ایم پی اے ٹائپ کے پیچھے یہ کتورے اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ کاؤنسلر ٹائپ, اس طرح کے پھر ایم پی اے چند اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ ایم این اے ٹائپ, وہ پھر ایم این اے, ایک پیرامڈ سا بنتا ہے. ٹاپ پہ جاتے جاتے وہ جو اعلیٰ ترین بدماش ہوتا ہے, جو اعلیٰ ترین مینیپولیٹر ہوتا ہے, جو پیسے کا, طاقت کا, ہیرا پھیری کا ٹوٹل استعمال کرنا جتنا یہ اس ملک میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ جو جعلی ووٹر ہیں وہ میں نے بنوائے ہیں یا محیط صاحب آپ نے بنوائے ہیں؟ نثار صاحب آدھا منٹ رہ گیا سر. جعلی ووٹر نہیں ہے یہ, سوری تھوڑے بہت ہیں جعلی, لیکن یہ بوگس ووٹر کا جو یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ تھوڑی سمپلسٹک اور غلط ہے, کیونکہ وہ جعلی ووٹر نہیں تھے سر, وہ ووٹر تھے جن کے پاس نئے شناختی کارڈ نہیں تھے. اور یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈپلیکیٹس ڈلیں اور نہیں ڈلیں, اور یہ بھی ٹھیک ہوگا کہ جو 7 کروڑ اگلی دفعہ الیکشن میں ووٹر ہوگا اس میں سے اکثریت نوجوان ہیں. اس ملک میں جعلی ووٹر اس سے بھی زیادہ ہوگا, اور اس ہمارے صوبے میں مشینیں لگی رہی ہیں لوگوں کے گھر پہ کارڈ بنانے کی. آپ کیا بات کرتے ہیں, یہ ذرا ایک دفعہ یہ گند صاف تو ہونے دیں, آپ کو بڑا انکشاف ہوگا یہاں. بہرحال میں کسی تفصیل میں نہیں جا رہا. آپ نے کہا کہ آدھا منٹ,
آدھا منٹ بھی نہیں، میں آدھے سیکنڈ کی آخری بات یہ کہ عمران نے زندگی میں جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے اللہ پاک کا اس پہ کو کرم ہے، چونکہ کمیٹڈ آدمی ہے، چور نہیں ہے، بدنیت نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے دیا ہے. He has never failed. نمبر 1. نمبر 2 آرگیومنٹ میرا یہ ہے کہ بھائی آزمایا ہی نہیں گیا، اسے آزما لو، اگر وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دو، میں کو ٹھیکیدار ہوں اس کا. صحیح. حسن نثار صاحب اگر تم نے بلاول ہاؤس سے لے کے جاتی عمرے تک کو جائے عبرت بنانا ہے تو تم بھائی زمان پارک کو بھی جائے عبرت بنا دو. بہت شکریہ حسن نثار صاحب. کسی اور کو آزماؤ، وہ بھی نہیں آتا اس کو بھی چتر مار کے نکالو. میں کب کہتا ہوں pleasure to have you. Thank you very much.